أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक व एहसान और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से सूरह तहरीम की ये आयत करीमा आयत नंबर 5 और 6 पढ़ी गई हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम का ईंधन पत्थरों और इंसानों ने बनना है। ये दर हकीकत इस मौजू का ताल्लुक़
اس عنوان اور اس مفہوم سے ہے کہ بندہ مومن اور بندہ مومنہ آج دنیا کی زندگی میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد اور گھر والوں کو اور اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتباع شریعت اور اتباع سنت۔ گھر در حقیقت اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل 14ویں پارے میں آیت نمبر 80 میں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور گھر کو مکان کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں، اور مکان کی آبادی اور مکان کی رونق اور مکان کی خوشی مکینوں سے اور مکین سے ہوتی ہے۔ شرافت المکان وطمأنینۃ المکان بالمکین، مکین اچھے ہوں تو گھر اچھے ہوتے ہیں۔ گھر میں داخلے کے وقت اور نکلتے ہوئے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور گھر کے اندر تلاوت اور نوافل اور عبادات کی جاتی ہیں، اور گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت جب کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما صلاة الرجل فی بیتہ فنور فنوروا بیوتکم، یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک ہے۔ گھر میں نماز کی ادائیگی، مرد اگر گھر میں نماز پڑھیں تو وہ سنت و نوافل پڑھیں گے۔ جماعت کی نماز تو مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب اور لازم ہے، اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اور ان کے لیے افضل اور بہتر اور زیادہ اجر و ثواب والی نماز وہی ہے جو گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ نوروا بیوتکم، اپنے گھروں کو اللہ کی طرف سے دیے گئے اس نور سے منور کر دو۔ اذا قضى احدکم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جعل في بيته من صلاته خيرا، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تم میں سے جب کوئی مسجد میں نماز ادا کرے تو فرض رکعتیں مسجد میں پڑھو اور سنتیں اور نوافل واپس گھر آ کر پڑھو۔ گھر میں تم لوگوں کی نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اللہ تعالی گھروں میں نمازوں کی ادائیگی کو خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گھر کی رونق اور گھر کی خوشی اور گھر کی برکت وہ فرنیچر میں نہیں ہے، سامان میں نہیں ہے، اور دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، اور یہ تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا کی چیزیں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا اوڑھنا پہننا وغیرہ، اس سے آدمی کو آرام ملتا ہے۔ سکون کا تعلق دل کے سکون سے ہے۔ سکون چیزوں میں نہیں رکھا، سکون چیزوں سے نہیں ملتا، سکون اللہ اللہ کرنے سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون چاہتے ہو،
آرام اور سکون در حقیقت اللہ کا ذکر، اور ذکر سے مراد در حقیقت قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن پاک کو حفظ کرنا، یہ قرآن کی حقوق ہے، یہ حقیقی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد ذکر ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں خیر اور برکت اور راحت اور خوشی اور اطمینان چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اور درود شریف کو کثرت سے پڑھنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اور استغفار۔ ہر قسم کا غم اور ہم اور پریشانی اور فکر، بیماری، درد، کرب، الم، گھٹن، بے چینی، فکر مندی، ان تمام چیزوں کا علاج دو اعمال میں ہے، کثرت استغفار اور کثرت درود شریف۔ تکفی ہمک یغفر ذنبک، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، ہر ٹینشن، ہر فکر مندی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ درود شریف، گھروں کی برکت تلاوت ہے، اور گھروں کی برکت یہ ہے کہ اذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا، یا بنی، بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یہ تمہارا سلام کرنا تمہارے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہوگا۔ السلام علیکم یہ در حقیقت دعا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی پہچان اور تعارف اور ملاقات کے وقت جو جملے زبان سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ در حقیقت دعا ہے۔ دین اسلام سراسر خیر اور بھلائی ہے۔ مسلمان وہ ہے، مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف بیان کرو، مسلمان کون ہے؟ آج سوشل میڈیا پر اور تقریروں اور جلسوں میں اور اسٹیج پر اور مسجدوں میں اور ممبروں میں اور چینلز پر نہ جانے دین کے نام پر کس کس قسم کی بے دینی اور فتنے اور فساد پھیلایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے مسلمان کی تعریف یہ بیان کی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آج کے دینی پروگرام، آج کی نعتیں، آج کی تقریریں، آج کی مجالس، آج کا وعظ، آپ کی باتیں، یہ دوسروں کو طعنہ دینا، دوسروں کو گمراہ اور کافر قرار دینا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو حقارت سے دیکھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک بات، ایک گناہ کافی ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، وہ دوسرے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو حقارت سے دیکھے، یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ دین کا اور قرآن کا اور خیر اور بھلائی، ان تمام دین کے نام پر جب جمع ہوتے ہو، باتیں کرتے ہو، تو اس میں ایسی باتیں کی جائیں جس کے ذریعے امت میں جوڑ پیدا ہو، لوگوں کو آپس میں ملاؤ، محبت کو عام کرو، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، نفرتوں کو، دشمنی کو، دوریوں کو اور
مخالفت کو، جھگڑے کو، لڑائی کو، فساد کو ختم کرو، اپنے گھروں کو بچاؤ۔ اور گھروں کو بچانا یہ ہے کہ اپنی تربیت کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، متفق علیہ حدیث میں فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار، ہر ایک نگہبان، ہر ایک سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ سے، ماں سے، شوہر سے، بیوی سے پوچھا جائے گا، ہر بڑے سے، افسر ہو، وہ جتنا اس کا عہدہ بڑا ہوگا، قبیلے کا، خاندان کا بڑا ہے، علاقے کا بڑا ہے، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت، اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ مسلمان وہ ہے جس کی ذات دوسروں کے لیے باعث راحت ہو، جس کی زبان اور اس کی ذات سے دوسروں کو اذیت اور پریشانی اور تکلیف پہنچے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے۔ ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر کو ایسا گھر بنانا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض تابعین کے اقوال بھی اسی مفہوم کے ہیں کہ آج دنیا کی زندگی میں اپنے گھروں کو ایسا گھر بنا دو کہ گھر میں جب تم داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی تلاوت کر رہی ہے، بہو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن سیکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، بچے بچیاں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں، سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، سنتوں کا پرچار ہو رہا ہے، اور دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، جب ہر قدم اور ہر لمحہ اللہ کا نام لیا جائے گا، اس کے حبیب علیہ السلام کا نام لیا جائے گا، وہ دعائیں پڑھی جائیں گی جو آقا نے سکھائی ہیں، تو گھر میں فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ اور یہ وہی سلامتی ہے جو دین اسلام کی پہچان ہے۔ اللہ کا اسم مبارک ہے السلام۔ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اور اسی لیے قرآن میں بھی ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب گھر پاک صاف ہو جائیں گے، دوسرا گھر بھی پاک صاف ہوگا، تیسرا گھر بھی دین کا، تقوی کا، اعمال کا ماحول بنے گا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں دعوت خیر اور بھلائی کی جائے گی، محلوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں خیر عام ہوگا، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی میں اپنے گھر کو جنت کی مثال نہیں بنا سکا، وہ آخرت والے جنت کے گھر سے محروم رہے گا۔